ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ حضرات السامعین، میں براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ آج دنیا کے حالات بہت زیادہ کشیدگی کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان پریشان نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس معیشت نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس جماعت نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس افراد نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس افواج نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس زمینی خطے نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، ہم نے اپنے اللہ سے تعلق کو توڑ دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ رب ذوالجلال والاکرام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، زمین میں، خشکی میں، تری میں، سمندروں میں، ہواؤں فضاؤں میں جو بھی فساد ہے، جو بھی خرابی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہاری بدعملی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اے مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، واپس پلٹ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ صحابہ کرام جیسی زندگی گزاریے۔ وہ تھوڑے سے لوگ تھے اور ساری دنیا سے لڑ گئے، اور آج سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان کبھی معیشت کا رونا روتے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور کبھی طرح طرح کی باتیں کر کے بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نہیں، مسلمان جنگجو ہوتا ہے، مسلمان شجاع ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ مسلمان کاہل، سست، نکما اور بزدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو متفق اور متحد فرمائے، اور جہاد فی سبیل اللہ کا علم لیے اہل اسلام کے لشکر نکلیں اور دنیا کے سارے کافروں کو تباہ و برباد کر دیں، اور اس زمین کو اللہ رب العزت یہودی اور عیسائی غاصب لوگوں سے پاک اور صاف کر دے۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت آسمانوں سے نصرت اور مدد کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔